وہ صاحب یہ ذرا بتائیے گا اور سمجھائیے گا. یہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے بات بظاہر، آپ اصلاح کیجیے گا اگر اس میں کچھ کچی ہو کچھ اس بات میں، تو کہ ظاہر ہے حسین تو ایک ہی ہے، امام علی مقام کا جو مرتبہ اور وہ جو شہادت ہے، یعنی ان کا تو اس گھرانے کا ہی کوئی پیرالل نہیں ہے، اس گھرانے کی کسی انڈیویجول کا کوئی پیرالل نہیں ہے، تو وہ ظاہر ہے وہ تو ایک الگ ہی پیڈسٹل ہے. یا کربلا کی جو ٹریجڈی میں جو کرب ہے وہ تو اس کا کوئی مماثل نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کربلا ریلیونٹ تو ہے نا آج کے دور میں بھی اینڈ فار آل دا ٹائمس ٹو کم. سو اور حالیہ تاریخ میں ہی ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے نقشے میں ایسے بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جو کہ فرینکلی بڑا ایک مورائل بھی بوسٹ کرتے ہیں انسان کا، کہ بظاہر اگر طاقت کا توازن بظاہر سمجھ میں نہ بھی آ رہا ہو تو بھی کس طریقے سے اگر مختلف عوامل آپ کے ساتھ ہوں تو کیسے خداوند تعالیٰ عزت رکھتا ہے اور سرخرو کرتا ہے. تو ذرا ہمیں یہ بھی بتائے گا کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کربلا ایک ہی ہے، حسین ایک ہی ہے، بٹ ہاؤ دا کنڈکٹ آف امام علی مقام، ہاؤ دا ٹریجڈی آف کربلا از اسٹل ریلیونٹ ٹوڈے اینڈ فار آل دا ٹائمس ٹو کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کیا کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات، کہ ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی. تو کہیں پر شرط نہیں عائد کی کہ اس ٹائم میں ہدایت کے لیے ہوگا یا اس جگہ میں نجات دی جائے گی، نہیں ہے. یعنی تاکید، یعنی انا جو ہے وہ بہرحال میں وہ عربک میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یعنی کہ بڑا فورسفل کہہ دینا اس بات کو، یعنی بڑی تاکید کے ساتھ، اصرار کے ساتھ کہ یہی ہے. اچھا اب یہ ہے تو اب یہ ہر دور کے لیے ہے. یعنی جب بھی تمہیں نجات چاہیے تو راستہ یہی ہے. واہ واہ. اب اگر آپ اس راستے پر چلتے ہیں، اس فٹ سٹیپ کو فالو کرتے ہیں جو سید الشہداء نے ڈیزائن کر دیے. کربلا ایک جگہ نہیں ہے. کربلا اگر آپ اس اسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ کر لیں کہ کربلا صرف 61 ہجری میں عراق کا ایک چند کلومیٹر ڈایا میٹر کی پلیس نہیں ہے. کربلا اسٹریٹجیکلی امام حسین نے ڈیزائن کی ہے. یزید نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو بلا کر شہید نہیں کیا. اٹس امام حسین جنہوں نے یزیدیت کو کربلا میں بلا کر مسمار کیا ہے، ایکسپوز کر دیا ہے. اور اس کو ایسا ایکسپوز کیا ہے کہ مثلی لا یواجہ مثلا، میرے جیسا نہیں کرے گا. فارمولا ہے. تو آج کے دور کے اندر، اور وہ جو میں نے آپ کو بولا تھا کہ یہ پیچھے سے ٹرانسفارمیشن ہے، اٹس کنٹینویشن ہے اس کام کی جس کے لیے اللہ نے انبیاء کو اتارا. تو اب وہ کام آگے تو بڑھنا ہے. اسلام ہے، ظاہر ہے اسلام کو آگے تو بڑھنا ہے. اب اسلام، انبیاء کا کام کیا تھا؟ دعوت اللہ کی طرف. اور اگر کوئی دعوت نہیں کرتا تو کیا کیا انبیاء نے کیا کیا؟ انبیاء نے ان کا مقابلہ کیا. حضرت موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ، جو کہ کہاں حضرت موسیٰ خود اور کہاں فرعون، بظاہر ایک انڈیویجول اور سامنے اسٹیٹ ہے. اسٹیٹ ایوری تھنگ. جو یہ کہہ رہا ہوں انا ربکم الاعلیٰ، جو اللہ ہو، یعنی اس سے زیادہ کیا ہی ہوگا. خدا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہوں. وہاں خدا نے حضرت موسیٰ کو جو بھی کہا کہ دعوت دو، دعوت دے دی. اب دعوت ایکسیپٹ نہیں کر رہا، دین موو آن. اب جب موو آن کیا اور جب ایک ایسے سٹیج پر پہنچ گیا کہ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر، کیونکہ وہ سواریوں پہ تھا، یہ پیدل تھے، پہنچ گیا. اب جب پہنچ گیا تو قوم نے کہا کہ حضرت موسیٰ یہ تم بھس گئے، یہ تو پانی آ سامنے پانی پیچھے یہ، اس سے تو بہتر تھا ہم وہ جو غلام تھے زندہ تو تھے. وہاں قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ ان سے کہہ دو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. اِنَّ مَعِیَ ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. میرا رب میرے ساتھ ہے. راستہ یہی چیز آج جو خدا دریائے نیل کے کنارے پہ ہے، کیا وہ خدا آج نہیں ہے؟ مگر مسلمان وہ نہیں رہا جو ہونا چاہیے تھا. مسلمان کہیں اور دنیاوی ظاہری ربوبیت مطلب یہ کہ دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا چلائیں گے، دنیا ان کے ہاتھ میں ہے. سب ایسے خود دنیا کتنی دیر کی ہے؟
اسلام یہی تو کانسیپٹ دے رہا ہے کہ اٹس ٹیمپریری ورلڈ، دیٹ از امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہیں تم نے کام کر کر آخرت میں جانا ہے، مگر یہاں تم نے عزت کے ساتھ رہنا ہے، وقار کے ساتھ رہنا ہے. تو اگر ہاتھ من الذلہ، ہاں یہ امام حسین کا ہے، میں اور ذلت ساتھ یہ نہیں اصل ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر. اور یہی ہوا آپ کے سامنے. یہی سب کچھ جب ایکسٹریکٹ کیا جائے، یہ جو مجلس میں ہم کہتے ہیں نا مجلس عزاداری وائے امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ آپ کو بیدار، کوئی اسٹیم یونیورسٹی، اسکول آف تھاٹ، لٹریچر، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جو انسانیت کو بیدار کرے. کیوں کالا رسول اللہ ہے، ہر دور میں حسین ہے نجات. تو یہ جو مجلس عزاداری ہے یہ آپ کو بیدار کر رہی ہے، اور یہی بیدار کرتے کرتے آج آپ کو یہاں لے آئی کہ ایک ظاہری طور پر تو ملک ہی ہے، مگر وہ جو قوم ہے وہ مجلس اور عزاداری سے اٹھی ہوئی ہے. اور وہ جو ان کا لیڈر ہے، رہبر ہے، اس کی انگوٹھی پہ قرآن کی وہی آیت لکھی ہوئی ہے، انا معیا ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے. تو بس جب ساتھ ہے تو چاہے دنیا کی کتنی ہی بڑی طاقت ہو، فرعون سے بڑا قرآن. دیکھیں قرآن آپ کو سٹوریز اس لیے نہیں سنا رہا کہ آپ ثواب کمائیں. قرآن آپ کو احسن القصص بیان کر رہا ہے کہ عبرت حاصل کرو. فرعون شخص نہیں ہے، فرعونیت سسٹم ہے. اور جب یہ سسٹم آئے گا جی یہ ہیوج اور ایوری اسپیکٹ سے، کہ مطلب چاہے وہ سائبر ہو، چاہے وہ واٹر ہو، چاہے وہ ایئر ہو، وی آر دا، تو اس کے سامنے وہ آئے گا جو مکتب امام حسین کا شاگرد ہوگا، اور وہ اپنے وجود کے ٹکڑے تو کروا دے گا، مگر نہ ارادوں کو بیچے گا، نہ قوم کو بیچے گا، نہ کسی چیز کو بیچے گا. طاقت ٹیکنالوجی نہیں ہے، طاقت بہترین ایکوپمنٹ ویپن نہیں ہے، طاقت ارادہ ہے. 72 لوگ کربلا میں آئے اور بظاہر تو پوری ایکویشن ہی ڈس بیلنس ہے. ہاں 72 ورسز پتہ نہیں کیا کتنا، پوری حکومت ہے، پروپیگنڈا ہے، میڈیا ہے، سب گورنر ہیں. کہاں گئے؟ حسین یہاں عورتیں ہیں، بچے بھی ہیں، 6 مہینے کے بھی ہیں. حسین زندہ ہے. یہ دیکھیں نا کہ وہاں 6 ماہی کا بچہ وقت کے یزید سے نقاب اتار کے پھینک دیتا ہے، 6 مہینے کا بچہ. اور کل کا 61 ہجری ہو یا آج کا یہ ہو، اگین ناٹ ڈرائنگ اینی کمپیریزن بٹوین دا ٹو، لیکن دونوں میں ایک یونٹی کا بھی لیسن ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کا واقعہ کوئی ایک ٹائم لمٹ تک کنفائنڈ نہیں تھا، تو وہ کسی ایک مخصوص سوچ یا طبقہ فکر تک بھی کمبائنڈ نہیں تھا. کیونکہ ہم نے دیکھا امام علی مقام کے لشکر میں وہ حبیب کو بھی بلا رہے ہیں، تو زہیر قین بھی ہے، تو کوئی تو حر بھی ہیں جو کہ ایک رات تک بالکل ہی مخالف کیمپ میں تھے، تو کوئی وہ بھی ہیں جو کہ بظاہر جن کی رائے ہی الگ ہے. اور آج بھی ہم نے دیکھا، جو آپ نے حالیہ واقعات کا بھی تذکرہ کیا، وہاں ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی تفریق نظر نہیں آئی، بلکہ سب لوگ جو بظاہر جن کی پریکٹسز یا رائے تھوڑی بہت الگ بھی ہو، لیکن حسینیت کے پرچم تلے سارے ایک نظر آئے وداؤٹ اینی ڈفرینسز. یہی وجہ ہے، دیکھیں امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی امت سازی ہے، اکٹھا کرنا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں، اگر آپ سید الشہداء کو دیکھتے ہیں، امام حسین روز عاشور آخری وقت تک اللہ کا نمائندہ، اللہ کی طرف سے ہے نا میسج، تو ہدایت ہے. یعنی کیا میسج دیا جب سب شہید ہو گئے، پھر بھی کہہ رہے ہیں اگر تم ابھی بھی خدا کی بارگاہ میں توبہ کر لو تو میں اپنے جوان بیٹے کے خون بھی تمہیں معاف کر دوں گا. یہ عجیب یعنی ہے، مقصد کیا، اس کا مطلب ہے کہ مقصد پرسنل نہیں ہے، کوئی پرسنل اینیموسٹی نہیں ہے، کوئی ہیٹریڈ نہیں ہے خدا نہ خاصہ ہو پرسنل. بھی نہیں سکتا. وہاں پہ تمہیں جہاں نفسوں کے اور رضایتوں کے سودے ہو جائیں، وہاں کوئی چیز ذاتی ویسے بھی نہیں ہے، وہاں سب الہی ہے. اب یہی چیز کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس ٹائم بھی سب جو ہے وہ کسی ایک گروہ، کسی ایک فرقے یا کسی ایک مسلک یا کسی کا نہیں ہے، یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. یہ وہ ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں پر ظلم اور ستم ہو رہا ہے. کیا ہم سب کمپرومائز کرتے رہیں گے؟ امام حسین نے آپ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام مدینہ میں تھے، اپنے نانا کے شہر میں تھے، اپنے بچپن کی ساری زندگی سب کچھ تھا، بٹ ہی لیفٹ فرام ہز دیٹ زون فار سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو کیا ہم اپنی زندگی میں اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر
اللہ کے لیے کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں واہ کر واہ رہے. واہ. تو یہاں پر جب حسین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ سکتے تو میں اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ سکتا ہوں اور نہیں چھوڑ ہاں سکتا؟ ہاں یہ میرے لیے ایک سوال ہے. میں وہ اپنی جو اورا کریٹ کیا ہوا ہے کہ میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، میری مصلحتیں، یہ کمفرٹ، یہ یہ لگژری. کمفرٹس ہے نا. اس کا مطلب ہے کہ اگر دنیا کی ذرا بھی محبت میرے وجود میں ہے تو میں امام حسین کے خیمے میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. اصل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ بھی کربلا کا ایک لیسن ہے. یہی اصل ایسپیکٹ. کیونکہ جو آپ نے بولا کہ زہیر ابن کین بھی ہے، کیوں چھوڑ کے آ رہا؟ وہاب ابن کلبی ہے جو ابھی کرسچن سے جو ہے وہ مسلمان ہوا ہے، تازہ شادی ہوئی ہے، ابھی اپنی زوجہ کے ساتھ اور اپنی ماں کے ساتھ پہنچا ہے. یعنی وہاں پہ تو کمال یہ ہے کہ جب وہاب کا سر جو اہانت کیا اس نے واپس بھیجا تو ان کی والدہ نے یہ کہہ کر واپس دیا کہ جو ہم دیتے ہیں اس راستے میں وہ واپس نہیں لیتے. واہ واہ واہ. تو یہاں معرفت الہی ہے، یہاں زندگی کا مقصد. دیکھیں جس اسکول آف تھاٹ میں یا آئیڈیالوجی میں موت فنا نہ ہو، لائف ڈفرینٹ ہے. جس کی آئیڈیالوجی میں سب کچھ یہی ہو، کیا بات ہے، کرسی بھی وہاں آرام پر دہ ہو، اپروچ ہی الگ ہے. پھر ظاہر ہے دنیا محور ہے نا، کرسی بھی آرام دہ ہو، ہر چیز آرام دہ ہو، بری بات نہیں ہے. آپ اپنی زندگی اللہ نے آپ کو دی ہے، بٹ جس کا فوکس ہی یہی ہو تو اس کی زندگی میں تو صحت زندگی، یعنی یہ سب. اب چاہے میں چوری کروں، چاہے میں غیبت کروں، حق کھاؤں، ظلم کروں، کیونکہ یہی ہے 50 60 70 سال جو یہی ہے پھر ختم ہے. جن کے ہاں یہ تو پلک جھپکنا ہے، قلم ہل بصر. ہاں، اور اصل ادھر ہو تو وہ یہاں پر کوئی ایسا کام نہیں کرے گا. یعنی یہ تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں نا، الدنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے اندر ہے، الگ نہیں ہے، اینٹیٹی نہیں ہے. اچھا ہم دو الگ الگ چیزیں الگ ہے. ایکچولی آپ سمجھ لیں بہت بڑا ہال ہے، اس ہال کے اندر سب کو چاہیے، خیمہ لگا ہوا ہے، یہ ڈیسک لگی ہوئی ہے، وہ کیمرے رکھے ہوئے ہیں، یہ ٹی وی رکھا ہوا ہے. اٹس پارٹ آف دس ہال. ایسے دنیا آخرت کے اندر ہے، دنیا اس آخرت کے اندر ہے. تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ کہاں جائیں آپ گے؟ نشریات سے پہلے ایک بات ہم جب بیٹھے تھے کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے موت اینڈ نہیں ہے، موت تو ایک ٹرانزیشن ہے. ٹرانزیشن ہے ایکچولی. ہم سب کو، جیسے ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ نے کہیں جانا ہے، اور یہاں جانا ہے، ابھی آپ نے پروگرام کرنے کہیں جانا ہے، تو آپ نے جانا ہے تو اب آپ جانے کی تیاری کر رہے ہیں کہ یار کیسے جانا ہے، لیکن کہیں تھوڑی دیر جانا ہے، کہیں زیادہ دیر جانا ہے، تو یو ہیو ٹو پریپیئر لائک دس. اپنا آپ کو اور جہاں میرا ٹرانزٹ ہے اس جگہ کو میں سب سے کم اہمیت دے رہا ہوں، اس لیے کہ پہنچنا تو وہاں، یہاں تو بس 2 4 گھنٹے گزارنے، وہ تو کر ہی لیں گے، وہاں اچھا ہونا چاہیے. دنیا یہ ٹرانزیشن دنیا ایسے ہی ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا مرزع الآخرہ. ہائے ہائے. دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، جو تم بوگے وہی نکلے گا. تو اب میں یہاں پر خدا کے دین کے لیے، خدا کے دین کی نصرت کے لیے، خدا کے دین کو تشہیر یا پھیلانے کے لیے، اس کی حقانیت کے لیے، اب مجھے اگر جان جا رہی ہے، میرا خطرہ ہو رہا ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے، اٹس چوائس از یورس. اگر تو آپ مکتب امام حسین کو مانتے ہیں تو پھر آپ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. واہ واہ. اور اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو آپ ابھی آپ کیا دیکھیں، اگر خوف ہے، یہ سارے فیکٹر. اور یہاں مکتب امام علی مقام سے مراد ایک سوچ ہے، کوئی ایک گروپ نہیں ہے. آج آپ کے سامنے دیکھیں یہ جو سب ہوا، اور عالم اسلام کو پروردگار نے جمہوری اسلامی کی وجہ سے عزت دی پوری دنیا کے اندر ہے. تو اس عزت کو جو بھی کر رہا ہے، چاہے وہ ایون کرسچن ہے، ایون ہندو ہے، ایون بدھسٹ ہے، سکھ ہے، کوئی بھی ہے، کیونکہ اصل اسلام عین فطرت ہے، انسانیت کا مذہب ہے اسلام. حق کی بات کرتا ہے، دنیا کی قدروں کی بات. تو آپ دیکھیں سب اس کے سپورٹ میں، سب اس کے سپورٹ میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ڈوئنگ گڈ، صحیح کر رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، صحیح کر رہا ہے، اس کا مقابلہ کر رہا ہے، ڈٹا ہوا ہے. یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ اب نیلسن منڈیلا سے اسٹارٹ کر لینا کہ جب اس کو سائن کرنا پڑ گیا تو اس کو کہتا ہے نا کہ مجھے رات کو امام حسین کی قربانی یاد آ گئی تو میں نے کہا کہ نہیں کروں گا. یعنی حسین ہدایت کا چراغ قیامت تک کے لیے ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو خطرہ تھا اور خطرہ ہے اور خطرہ رہے گا تو وہ حسین سے ہے. سو ٹورڈز دی اینڈ یہ کہ کربلا کا ایک ایسپیکٹ جہاں یہ تو ہے ہی کہ ایک
ہم اپنے کسی کوئی عزیز اپنا کوئی جاتا ہے جس کی ظاہر ہے ان ہستیوں کے مقابلے میں کوئی اوقات نہیں ہے، بے شک میرا ذاتی تعلق کیسا بھی ہو، تو ہم وہ کوئی دنیا سے جاتے ہیں تو ہم اس کو سوچ کے، ابھی میں نے اس سال اپنے ایک دوست کھویا ہے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. الہ، تو میں سوچتا ہوں تو میں آپ دیدہ ہو جاتا ہوں. تو یہ تو رسول اللہ کے فرزند ہے، مطلب کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. تو جہاں ایک ایسپیکٹ یہ ضرور ہے کربلا کا کہ سوز، یاد کرنا، گریا یہ سب، وہاں ایک ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر میں اپنے اعمال میں کہیں کمی کوتاہی پاؤں تو میں دیکھ لوں کہ میری اور فرزند رسول یہ تو کوئی ہے ہی نہیں کمپیریزن. جب وہ ذکر خدا کے لیے یہ قربانیاں دے سکتے ہیں، میں کیا اس کا عشر بھی نہیں دے سکتا؟ یہ بھی ایک لیسن ہے. اصل تو یہی ہے. دیکھیں وہ والی بات ہے نا کہ ایک ایک لفظ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری لائف کے لیے مطلب یعنی اصلاح. میں امت کی اصلاح کر رہا ہوں. آج اگر میں امام حسین کو مانتا ہوں، کسی بھی فرقے سے ہوں، کسی بھی مسلک سے ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا میں اپنی اصلاح کر رہا ہوں یا اپنی اصلاح چاہتا ہوں یا کوشش کرتا ہوں کہ میرے اندر. آج دیکھیں معاشرے کے اندر جتنے بھی پرابلمز ہیں، جو بھی پرابلمز ہیں، یہ پرابلم تبھی سولو ہوں گے نا کہ جب وہ میسج اصلاح کا پورٹرے کیا جائے. یعنی اس کو عقل اور شعور کو معاشرے کے آپ اپلفٹ کریں گے اور عقل یہ خود فیصلہ کرے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے اور میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ. بہت بہت نوازش. مولانا صاحب نے اس سیگمنٹ کا جو آغاز کیا تھا وہ امام عالی مقام کی مناسبت سے ایک قول اور اس میں کہ وہ ہدایت کا چراغ، تو بس یہیں پہ اختتام کرتے ہیں کہ چراغ جلتا رہا. جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں. سفر بنو کے سنا کے ساتھ اذاں. بریدہ سر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں. دریچوں، آنگنوں، گلیوں میں تپتے صحرا سے، زمین و عرش، خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں، رات میں، جنگل میں، کوہساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد واللہ الہ الا اللہ. یہ ایک بار ہوا اور لازوال ہوا. سنا کی نوک پہ سبحان ربی العلی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم. نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل.